کبھی کبھار اپنی دعاؤں پہ یقین ہونے کے باوجود ہمیں عجیب سا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نا امید نہیں ہیں تجھ سے، لیکن پھر بھی عجیب سی وسوسے حاوی ہوتی ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت ہونے پہ دل میں خیال آتا ہے کہ دعائیں رد نہ ہو جائیں۔ تو بتاؤ مجھے یہ کیسا یقین ہوا جہاں مانگ رہے ہو اور پھر اس سے کے ملنے کی امید بھی نہیں ہے؟ تمہیں کیوں فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیوں اتنا سوچتے ہو آگے کا؟ اس ذات کے کن پہ یقین رکھو۔ یقین کا امتحان تو تبھی ہوتا ہے جب کچھ ممکن نہ نظر آتا ہو، تب بھی تم اچھا گمان رکھو، اور معجزے بھی تو تب ہوتے ہیں جب ہر چیز ہی ناممکن سی لگنے لگے۔ ہاں، مشکل ہے یہ امتحان، مگر تم جانتے نہیں کہ وہ ذات نور ہے۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، القرآن۔ جو ذات خود نور ہے وہ تمہیں کیسے اندھیرے میں رکھ سکتا ہے؟ اس ذات نے اپنے علم کو مصلحتوں کا نام دیا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میرے مصلحتوں کو جان سکتے ہو لیکن سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ دل کے حال جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، بن کہی باتیں وہ سن لیتا ہے، اس لیے جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، القرآن۔ پھر یہ سوال کرنا چھوڑ دو اس ذات سے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسا، کیونکہ تم نہیں جانتے اس ذات کی مصلحتیں۔ تمہیں بس اس ذات پہ اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ بہتر سے نوازے گا تمہیں۔ کب، کیا اور کس طرح ہوگا یہ چیز اس ذات پہ چھوڑ دو، وہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ تمہیں اپنی آیات سے سمجھاتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو سورہ حجرات میں فرمایا گیا ہے، اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ دیکھو وہ رب کتنے پیار سے تمہیں سمجھا رہا ہے کہ زیادہ گمان مت کرنے لگ جایا کرو، کیونکہ زیادہ گمان کرنے سے تم اس رب کی طاقت پہ یقین کرنا چھوڑ دو گے، یعنی تم اتنی مایوس ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس رب کی رحمت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ تبھی تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رب سنتا نہیں ہے یا میری ہی دعا قبول نہیں ہوتی، باقی سب کی تو ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسے گمان کرنا گناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب تم اس ذات کی طاقت، شان اور بادشاہی کی توہین کرنے لگ جاتے ہو اور اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ جتنا اچھا گمان رکھو گے رب سے، اتنا ہی اچھا محسوس کرو گے اور اتنا ہی تم رب کو اپنے قریب پاؤ گے۔ یقین تو کرو اپنے رب پہ، وہ سب دے گا تمہیں، بس تھوڑا اور صبر دیکھو۔ اگر تم نے صبر کا اتنا سفر طے کر لیا ہے تو تھوڑا اور سہی۔ سورہ انفال میں رب فرماتا ہے، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وہ رب کہتا ہے جو صبر کرتے ہوئے وہ میرے آیات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، تو اپنے رب کی آیات پہ یقین رکھو، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ کچھ بھی رائے کا نہیں جانے دے گا، ہر ایک چیز کا اجر دے گا۔ جان لو ایک بات،
اللہ نے تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ اس ذات کی مصلحتوں کو سمجھنے کی الجھنوں میں مت پڑو، اس کی مصلحتوں پہ یقین کرنا سیکھو۔ دعائیں مانگو اس ذات سے، بار بار مانگو، جو چاہے مانگو، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پہ بھی تو یقین رکھو۔ سورہ یونس میں رب فرماتا ہے، اور تکلیفوں پہ صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے، پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز کسی زمانے میں بکھری بھی تھی۔ بڑا ہنرمند ہے ہمارا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے، بالکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ وہ الرحیم ہے، الخبیر ہے، الوکیل ہے، المتین ہے۔ جس نے ابھی تک تمہیں سنبھالا ہوا ہے وہ آگے بھی تمہاری بگڑی کام سنبھال دے گا، یقین رکھو۔